جو سے سنیں گے انشاءاللہ۔ آج ایک خاص نصیحت کی بات یہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ میں نے پڑھا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے شخص، میجر جنرل، میجر جنرل ایک فوجیوں کا عہدہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہوں گے آپ۔ یعنی اتنا بڑا عہدہ ہے کہ ان کے ہاتھ کے نیچے نہ جانے کتنے سپاہی ہوتے ہیں، کتنے فوجی ہوتے ہیں، اور اس کا ایک اثر و رسوخ بھی ہوتا ہے باہر بھی، سورس جس کو کہتے ہیں۔ 3 بیٹے تھے، ظاہر سی بات ہے بڑے لاڑوں میں پیاروں میں پلے ہوئے بچے تھے، بے پناہ مال تھا گھر میں، اور صرف باپ کا نام استعمال کرتے ہی سارے کام ہو جاتے تھے۔ باپ ہمارے میجر جنرل ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بچے جوان ہونے سے پہلے ہی ماں کا انتقال ہو گیا، یعنی میجر جنرل صاحب جو تھے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ 3 بیٹے تھے بس۔ تھوڑے دنوں کے بعد یہ میجر جنرل ریٹائرڈ ہو گئے۔ ریٹائرڈ ہو کر کے جب گھر آئے تو بچے جوان ہو چکے تھے سب۔ اب جوان بچے اپنے باپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نام کا استعمال اچھی طرح سے کرتے تھے۔ جہاں جاتے وہ یہی کہتے کہ ہم میجر جنرل صاحب کے بیٹے ہیں فلاں، ان کا نام لیتے ہی کام سب ہو جاتے تھے۔ بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے کام، لوگوں کے کام سب کرتے بھی تھے، لیکن بچوں میں جو عیاشی تھی، جو نادانی تھی، وہ ایسی کہ باپ نے کبھی تربیت نہیں دی بچوں کو، کیونکہ ہمیشہ ڈیوٹی ڈیوٹی کرتا رہا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ یہی میجر جنرل صاحب چند دنوں کے بعد فالج کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ لقوہ مار گیا ہاتھ اور پیر دونوں کو، ایسے کہ اب وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ نازوں کے پلے ہوئے بچے کہاں باپ کو دیکھیں گے؟ تو اب ان کو ایسا لگنے لگا کہ لوگ ہمارے گھر پہ بھی آتے ہیں تو اس بڑھاپے کو اور یہ عیب والی چیز کو دکھانا بھی ان کو اچھا نہیں لگنے لگا۔ گھر کے اندر ایک کمرے میں باپ کو رکھ دیا، لوگوں کو دکھاتے بھی نہیں، ملاتے بھی نہیں۔ اب ایسا ہوا کہ تینوں لڑکوں کی شادی ہوئی، تو اب انہوں نے کہا کہ ہم باپ کو دیکھ نہیں پائیں گے، ان کا پیشاب پخانہ سب، یہ میں ریئل بات بتا رہا ہوں آپ کو ابھی جو پیش آئی۔ تو انہوں نے ایک کرائے کا خادم لے لیا، کہا کہ ہمارے باپ کو وہ خادم دیکھیں گے۔ خادم نے 20,000 روپے مانگے ماہانہ۔ ان لوگوں نے کہا پیسوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے، 20,000 ہم تجھے دیں گے، تو کھانا پلانا سب اپنے ہمارے باپ کا کر دیا کر، ہم سے یہ سب چیزیں نہیں ہو پائیں گی۔ خادم جو ہے وہ میجر جنرل صاحب جو اب فالج مفلوج ہو گئے تھے، فالج میں، ان کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ تینوں لڑکوں کی شادیاں ہوئی بڑے پیسوں کے ساتھ، اچھے اچھے گھروں کی بیٹیاں لائے لوگ۔ اب تینوں نے باہر جانے کا پلان کیا، ایک فرانس گیا، ایک لندن گیا، اور ایک کسی دوسری کنٹری نیوزی لینڈ گیا، یا یورپین کنٹریز میں تینوں نے اپنے اپنے سفر کیے۔ 3 مہینے کے یہ ایک پیکیج میں یہ لوگ گئے تھے، اور خادم سے کہا کہ ہمارے باپ کا اچھا تو خیال رکھنا۔ گھر کے تمام دوسرے کمروں کی اور ساری چابیاں انہوں نے بند کر لیں، ایک کمرہ جو باپ کا تھا وہ کھلا رکھا اور خادم کو اس کی چابی دی، چلے گئے۔ جانے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے، اس کے ترنت 2 دن بعد ہی شاید یہ جو خادم تھا گھر کا، یہ بریڈ یا کچھ دودھ لینے کے لیے باہر نکلا، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ میجر جنرل صاحب کو کمرے میں بند کر کے آیا تھا، کیونکہ وہ اٹھ پھر نہیں سکتے تھے، چل نہیں پھر سکتے تھے، دروازہ لاک کر کے یہ آیا، اور اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ لوگ اس کو اٹھا کر کے ہاسپٹل پہنچائے تو یہ کوما میں چلا گیا۔ اس کے ہاتھ پیر ہلنے کے قابل نہیں تھے، وہ کوما میں اسی وقت جا چکا، اور گھر کے اس کمرے کی چابی اسی کے پاس تھی۔ ایسا حال ہوا کہ جب وہ ہاسپٹل میں رہ گیا، ادھر یہ 3 مہینے کی چھٹیوں پر گئے ہوئے تینوں لڑکے 3 مہینے گزرنے کو آئے، انہوں نے کئی مرتبہ فون لگایا لیکن اس کا فون ہی نہیں لگا، کیونکہ یہ خود کوما میں ہے، کوئی بتا بھی نہیں سکا۔ 3 مہینے کے بعد وہ لوگ آئے گھر کی حالت دیکھنے کے لیے، اور اب ان کے پاس چابیاں تھیں، اس کمرے کی چابی بھی نہیں تھی۔ جب وہ لوگ آئے اور دروازے کو توڑا، اللہ کی پناہ وہاں پر جو لاش تھی باپ کی،
وہ گدے پر لیٹی ہوئی صرف ہڈیاں تھی، گوشت، آنتڑیاں، کلیجے، پھیپھڑے سب جسم کے باہر بہہ رہے تھے۔ اس بندے نے وہیں بیڈ پر پڑے پڑے نہ جانے کتنا چیخا ہوگا، چلایا ہوگا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہوگا۔ پھر اس کی موت اسی گدے پر آئی جو کمرے کے اندر بچھایا گیا تھا، اور اس کے بعد موت آنے کے بعد جو اس کا جسم سڑ گیا، پیٹ پھٹ گیا ہے، پیٹ کی ساری چیزیں باہر بہہ رہی ہیں، میرے پاس اس کی تصویر بھی موجود ہے۔ آپ دیکھ نہیں پائیں گے، چاہے تو میں وہ تصویر آپ کو بھیجتا ہوں، کسی گروپ میں دیکھیں، عبرت کی چیز ہے۔ دیکھ کر کے مجھے کافی دیر تک رونا آیا کہ لوگ دنیا دنیا کرتے رہتے ہیں، اور جن اولاد کے پیچھے ہم نے سب کچھ بہا دیا، انہوں نے اپنے آخر وقت میں ایک چمچ پانی تک نہیں پلایا۔ جس کا عہدہ میجر جنرل کا تھا، وہ اپنا رعب و دبدبہ ایسا لوگوں پر رکھتا تھا کہ اس کو سیلیوٹ کرنے والے ہزاروں فوجی تھے، لیکن موت اس حالت میں آئی کہ اسے کوئی ایک چمچ پانی پلانے والا بھی کمرے کے اندر موجود نہیں تھا۔ تف ہے، لعنت ہے ان اولاد پر جو باپ کی اس طرح بیماری میں اسے تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کیا کبھی تمہیں احساس ہے کہ تم جب بچپن میں تھے تمہیں بخار یا سردی آئی ہو اور تمہارے باپ اور ماں بھی تمہیں بستر پر کبھی چھوڑ کے اکیلے چلے گئے؟ حد تو یہ ہے کہ بستر پر اگر تم سوئے ہو تو ماں کچن میں جانے سے بھی گھبراتی ہے کہ کہیں بچہ اٹھے گا تو پلنگ سے نیچے نہ گر جائے۔ اس کے ارد گرد تکیے لگا دیتے ہیں۔ نہیں ہوتا ہے بچوں کی حفاظت؟ جن اولاد کو ہم اتنے شان کے ساتھ پالتے ہیں، وہ اولاد اگر والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے، یاد رکھو اس نے اپنے آخرت کے عذاب کو دعوت دیا۔ یہ بہت بڑی عبرت کی چیز ہے۔ میں وہ تصویر دیکھ نہیں پا رہا ہوں، جو بندہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے گدے کے اوپر، اور اس کی تمام جسم کی چیزیں سڑ کر کے بہہ رہی ہیں باہر، گوشت تک نکل گیا ہے، کھوپڑی بھی نکل گئی، بھیجا باہر ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میرے عزیزو، دنیا میں اگر کوئی چیز اللہ نے تمہیں سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے تو والدین کی نعمت ہے، ان کی قدر کرو۔ اور اس طرح والد جو ہیں یا والدہ بھی جو ہیں، وہ اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کرو کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف ڈالو۔ یقیناً اللہ تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈالے گا۔ آج صرف اور صرف اسی چکر میں بچہ جیسے بولنے کے قابل ہو رہا ہے، کون سی اسکول میں لے جاؤں، فر انگلش بولنے لگ جائے میرا بچہ، 4 لوگوں کے سامنے یہ ڈانس کر کے پوئم گا کر کے دکھائے، اس میں میرا فخر ہے۔ یہی کل جہاں یہی ہے۔ اور وہی فراٹے دار انگریزی بولنے والا اپنے باپ کو بعد میں کیا کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی عبرت کی چیز ہے۔ یہ کوئی بہت پرانے زمانے کا واقعہ نہیں میں نے بتایا، ابھی لاک ڈاؤن سے چند دنوں پہلے مجھے یہ خبر آئی تھی، میرے پاس اب بھی وہ موجود ہے۔ دل کانپ جاتا ہے، روح تڑپ جاتی ہے، جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان معاملات کو دیکھ کر کے۔ اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے والدین کا سایہ ہمارے اوپر دراز فرمائے، اور اس کے علاوہ خاص طور پر اولاد دے تو ایسی جو ہماری قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ وہ اولاد دے جو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بری اولاد سے اور برے کرتوت سے اور بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔